السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے نصاب میں شامل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق کا نام ہے نظریہ پاکستان، اور یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 40 پہ ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مصنف کا مختصر تعارف میں کرا دیتی ہوں۔ مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ان کی پیدائش ہے سن 1912 کی اور وفات ہے سن 2005۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور، ہندوستان، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ناظرہ قرآن گھر میں پڑھا اور وہیں کے انجمن اسلامیہ ہائی اسکول میں ثانوی جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ کالج سے ایم اے اور ناگپور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ سن 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اسلامی یونیورسٹی کراچی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو اردو کالج کراچی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر تعینات کیا۔ علامہ آئی قاضی نے آپ کو حیدرآباد سندھ یونیورسٹی صدر شعبہ اردو مقرر کیا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ایک بڑے عالم، محقق، مصنف، ماہر لسانیات، ماہر تعلیم اور سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم رہنما تھے۔ محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو، ریسرچ کرنے والے کو۔ آپ کو اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کی علمی اور تصنیفی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے مختلف اداروں نے تمغے اور ایوارڈ عطا کیے۔ حکومت پاکستان نے اقبال اور قرآن کتاب لکھنے پر صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا، اور آپ کی تحریر کردہ کتابیں پاکستان کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں۔ جامعات کہتے ہیں یونیورسٹیز کو۔ نظریہ پاکستان کے بارے میں آپ لوگوں نے پی ایس ٹی میں پڑھا ہوگا، یہ ٹاپک آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ اس سبق میں مصنف نے نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کی وجہ اور مقصد کو بیان کیا ہے۔ مسلمانوں کا شروع سے یہ اصول تھا، یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بلا وجہ کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہتے تھے۔ لیکن جب بے دینی حد سے بڑھنے لگی، یعنی بے دینی کو غلبہ جب حاصل ہونے لگا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے حقوق کو پامال کیا جانے لگا ہے اور ان کی مذہبی آزادی کو بھی سلب کیا جا رہا ہے، یعنی مذہبی آزادی کو ختم کیا جا رہا ہے، تو مسلمان ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آواز اٹھائی اور پھر تحریک بھی چلائی۔ اس وقت کا بادشاہ اکبر مسلمان تھا، لیکن جب اس کے زمانے میں ہندوؤں کا سیاست میں اور نظام حکومت میں عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا اور کافرانہ طور طریقے رائج ہونے لگے اور مسلمانوں کی مذہبی آزادی ختم ہونے لگی، تو حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے ہی مسلمان بادشاہ کے خلاف تحریک چلائی، اور اس وقت شاہ جہاں اور اورنگزیب دین کے خادم بن کر ابھر کر سامنے آئے۔ اسی طرح جب اورنگزیب کے بیٹوں میں نفاق کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کو زوال ہوا، تو ہندوؤں اور مرہٹوں نے سر اٹھایا اور انگریزوں نے اپنے قدم وہاں پر جما لیے۔ اس وقت حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، لیکن اس وقت اندرونی طور پر غداری ہوئی، اس وجہ سے ناکام ہو گئے، تو شاہ ولی اللہ صاحب، ان کے بیٹوں اور پوتے نے تحریک چلائی اور مسلمانوں میں ایک بار پھر غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جوش، جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد انگریزوں کا اقتدار مزید مضبوط ہو گیا تھا اور انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی بدسلوکی اور ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ تو سر سید احمد خان نے انگریزوں سے مفاہمت کی، مسلمانوں سے صلح صفائی کروائی، تو انگریزوں کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی اور ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ نرم ہو گیا۔ اس وقت کانگریس کی جب بنیاد رکھی گئی تو یہ کہا گیا کہ ہندوستان کی تمام قوموں، خصوصاً ہندو مسلم کی نمائندہ جماعت ہوگی اور ان کے مسائل انگریز حکومت سے حل کرائے گی، یعنی ہندو اور مسلم دونوں کے مسائل یہ جماعت حل کروائے گی۔ لیکن جب سرکاری نوکریاں ہندوؤں کو دلوائی گئیں، تجارت اور کاروبار پر ہندوؤں کا قبضہ کرایا گیا اور اردو زبان کے مقابلے میں ہندی کو فروغ دیا جانے لگا، تو پھر صاف ظاہر ہو گیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے مفادات کے لیے بنائی گئی ہے اور مسلمانوں کے لیے بالکل نہیں۔
اس وقت مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تاکہ مسلمانوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جا سکے۔ اس وقت انگریز اور جرمن کے درمیان پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی تو انگریزوں نے مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ اگر مسلمان انگریزوں کا ساتھ دیں گے تو ان کو مزید آزادی دی جائے گی اور سہولتیں بھی مہیا کی جائیں گی، اور ان کے خلیفہ اسلام یعنی ترکی کے سلطان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ لیکن یہ دھوکہ تھا۔ فتح ہوتے ہی انگریزوں نے ترکی کے ٹکڑے کر دیے، لہٰذا خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر نے تحریک خلافت شروع کی۔ پھر اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی اور سنگٹن تحریکیں بھی شروع کیں، اور اس وقت ان تحریکوں کی وجہ سے ہندو مسلم دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، اور جو رہی سہی کسر تھی وہ نہرو رپورٹ نے پوری کر دی۔ لہٰذا دو قومی نظریے سامنے آئے اور نظریہ پاکستان کی وضاحت ہوئی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی اور دوسری وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان جو تباہی کا دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئیں اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ اور قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، جو مغرب کے تصور قومیت سے بالکل جدا ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اسی نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل و انصاف، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ اصل میں نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا۔ اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت یعنی اسلامی تعلیم کو پھیلانا، اسلامی تعلیم کو ہر جگہ عام کرنا۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے دیں۔ ان کے پاس دولت اور طاقت دونوں چیزیں تھیں اور جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے لے کر اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت سامنے رکھنا ہوگا، اور اسی کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔
اور ہمارا جینا اور مرنا صرف پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے سبق آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ لوگ خود بھی اس سبق کو اچھی طرح پڑھیے گا تو آپ لوگوں کو سوالوں کے جواب لکھنے میں مدد ملے گی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر مخاطب ہوں گی۔ اللہ حافظ۔